حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ان کا واقعہ ایمان، قربانی، صبر، معجزات اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا عظیم درس دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی جو خود کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم عام تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ وہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو ایک نیک خاتون تھی، بچے کو دیکھا اور دل میں محبت آ گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کے لیے کوئی دایا راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی اصل والدہ کو محل میں بلایا گیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے ماں کو بچے سے دوبارہ ملا دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا ہے۔ آپ نے اس کی مدد کرتے ہوئے فرعونی کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کی تو آپ نے مصر چھوڑ دیا اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لڑکیوں کو پانی کے کنویں پر دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنے گھر بلایا اور آپ کی امانت داری سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کئی سال گزارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور کے قریب ایک درخت سے نور دیکھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور دو عظیم معجزے عطا کیے: عصا، لاٹھی جو زمین پر پھینکنے سے سانپ بن جاتی، روشن ہاتھ جو آستین سے نکالتے ہی چمکنے لگتا جیسے سورج کی روشنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اپنی رعایا پر ظلم بند کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو معجزے دکھاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو فرعون نے انہیں جادوگر قرار دیا اور اپنے تمام جادوگروں کو بلایا۔ مقابلے کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ زبردست اژدہا بن گئی جس نے جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں نگل لیں۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے جادوگروں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے نکالا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے کلزم کے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے سے پار ہو گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوا لیکن پانی دوبارہ مل گیا اور وہ سب وہیں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی
आप 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए। पीछे बनी इसराइल ने सामरी के बहकाने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर बहुत गमगीन हुए और उन्हें सच्चे दीन की तरफ लौटाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह पर यकीन, हक की दावत, सब्र इस्तकामत और अल्लाह ताला के मौजज़ात से भरपूर थी। उनका वाक़या हमें ये सिखाता है कि बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हक की रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। अल्लाह पाक हमें सब्र व इस्तकामत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।